اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقرا قاعدہ کا تختی نمبر 20، مشق متفرق کا آج ہم دوسرا حصہ پڑھیں گے۔ قاعدہ: نون ساکن یا تنوین کے بعد با آ جائے تو نون کو میم سے بدل کر میم میں غنہ کرتے ہیں۔ نون ساکن کی جگہ جب ہم میم ادا کرتے ہوئے آواز ٹھہرائیں گے تو ہونٹوں کو تھوڑا سا کھلا رکھ کر میم ادا کریں گے۔ انبئونی، اس کو ہم اس طرح نہیں پڑھیں گے انبئونی، ہم ہونٹوں کو تھوڑا سا کھلا رکھیں گے۔ انبئونی من بعد من بین الصلب بذنبهم من بخل امدا بعیدا کرام بررة سمیع بصیر علیم بذات الصدور۔ قاعدہ: امالہ والی رو کو قطرے اور سویرے کی رو کی طرح پڑھتے ہیں۔ جہاں سکتہ ہو وہاں پر آواز بالکل تھوڑی دیر کے لیے روک لیتے ہیں لیکن سانس نہیں توڑتے۔ اس لفظ میں امالہ والی رو استعمال ہوئی ہے، اس کو ہم مجریہا اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو ہم قطرے اور سویرے کی طرح جیسے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اس طرح ہم پڑھیں گے۔ مجریہا۔ آگے سکتہ استعمال ہو رہا ہے تو ہم تھوڑی دیر کو آواز ٹھہرائیں گے لیکن سانس کو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ من راقن بل رانا من مرقدنا ھذا۔ قاعدہ: درج ذیل مثالوں میں جو چھوٹا سا نون ہے اسے نون قطنی کہتے ہیں، اسے ہجے اور روا میں پڑھتے ہیں، البتہ جب اس لفظ پر وقف کریں جس کے آخر میں نون قطنی ہو تب نہیں پڑھتے۔ عادن الاولی، اس میں عادہ کا جو الف ہے جو دال کے بعد لگا ہے اس کو ہم الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کو صرف عادہ الف کے ساتھ ہم اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے۔ عادن الاولی خیرن الوصیۃ، اس میں بھی جو خیرہ کے بعد الف ہے اس کو رو کے ساتھ ہم کھینچ کے نہیں پڑھیں گے، خیرہ اس طرح ہم نہیں پڑھیں گے۔ خیرن الوصیۃ مثلا القوم، اس میں بھی ہم مثلا اس طرح نہیں پڑھیں گے، مثلا القوم۔ لمزۃ الذی، لمزۃ کے بعد جو گول دائرہ ہے یہ آیت کا وقف کا نشان ہے، جب ہم یہاں پہ وقف کریں گے تو ہم اس کو لمزہ تا کو ہا سے بدل دیں گے اور اس کا نون قطنی نہیں ہم پڑھیں گے۔ اگر ہم لمزہ پہ وقف کریں گے تو ہم اگلا لفظ جو ہے اس کو نلذی نہیں پڑھیں گے بلکہ الذی پڑھیں گے۔ جب ہم ان دو حروف کو ملا کے پڑھیں گے تو ہم نون قطنی پڑھیں گے، لمزۃ الذی، اور اگر ہم نون قطنی کو نہیں پڑھے اور وقف کر رہے ہیں تو لمزہ الذی اس طرح پڑھیں گے۔ قدیر الذی، یہاں پر بھی اسی طرح آیت کے وقف کا نشان ہے، وقف کی صورت میں ہم اس کو قدیر الذی اس طرح پڑھیں گے، اور جو کہ اس کے درمیان میں لام لکھا ہوا ہے یعنی کہ اس کو ملانا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے قدیر الذی۔ قاعدہ: اگر مشدد حرف سے پہلے ساکن حرف ہو تو عام طور پر ساکن حرف کو نہیں پڑھتے، نہ ہجے میں نہ رواں میں۔ اضرب بعصاک، اس میں جو اضرب میں با ساکن ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ رو کو با مشدد کے ساتھ پڑھیں گے۔ اضرب بعصاک، قد دخلوا، اس کا بھی ہم دال ساکن نہیں پڑھیں گے بلکہ دال مشدد کے ساتھ قد دخلوا اس طرح ہم پڑھیں گے۔ اذ ذهب واذكر ربك يجعل له أو وزنوهم يدرككم فلا يسرف في القتل مہدت، اس میں ہم دال ساکن نہیں پڑھیں گے، مہدت تا مشدد سے ہا مشدد کو ہم ملا دیں گے۔ وجدتم، اس میں ہم دال نہیں پڑھیں گے، وجدتم۔ قالت
طائفتن، اس میں ہم تا ساکن نہیں پڑھیں گے بلکہ ہم ڈائریکٹ تو کے اوپر جو تشدید ہے اس کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے. قالت طائفتن اذ ظلموا، یہاں ذال ساکن ہم نہیں پڑھیں گے بلکہ ذو کے ساتھ ہم ملاتے ہوئے اذ ظلموا اس طرح پڑھیں گے. اذ ظلمتم ارکم معنا، یہاں پہ ہم با ساکن نہیں پڑھیں گے بلکہ اس کی جگہ ہم کاف کو میم سے ملا کے پڑھیں گے. ارکم معنا الم نخلقکم، اس میں موٹا والا قاف ساکن کے ساتھ ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے. الم نخلقکم من لدنہ، یہاں پر ہم نون ساکن نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کی زیر کو لام کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے. من لدنہ من ربک، یہاں پہ ہم نون ساکن نہیں پڑھیں گے بلکہ میم کی زیر کو رو کے ساتھ ملاتے ہوئے پڑھیں گے. من ربک قل ربی، یہاں پر ہم قاف کے پیش کو رو مشدد کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے. قل ربی. تنبیہ: درج ذیل صورتوں میں حمزہ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھا جائے. اگر دو حمزے جمع ہو جائیں تو دونوں کو خوب واضح کر کے ادا کیا جائے. ساکن حرف کے بعد حمزہ ہو تو ساکن حرف اور حمزہ دونوں کو خوب واضح کر کے ادا کریں. حمزہ کے بعد والا حرف پر پڑھا جا رہا ہو تو خیال رکھیں کہ حمزہ پر نہ ہو جائے. اِنَّا اِذَا كُنَّا أَأَنْتُمْ أَأَلِدُ أَأَنذَرْتَهُمْ أَأَرْبَابٌ قَدْ أَفْلَحَ وَالْأَرْضَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ أَنفُسِهِمْ إِنْ أَجْرِيَ أَقْرَرْتُمْ أَرْسَاهَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ اللَّهُ الصَّمَدُ. اقرا قاعدہ کے باقی سبق دیکھنے کے لیے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے. آج کے لیے اتنا ہی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.